ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سامعین کرام اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے حکم صاحبان اور میرا اساتذہ کرام، آج کے اس باوقار مجلس میں میرا موضوع خطاب ہے محبت رسول. سب سے پہلے میں اس بات کو وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ محبت رسول کسے کہتے ہیں. محبت رسول کا مطلب ہے کہ رسول کی اتباع کرنا. محبت رسول کا مطلب ہے کہ رسول کی تابعداری کرنا. محبت رسول کا مطلب ہے کہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا. جیسے کہ میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اس کے معنی مفہوم ہے کہ جو کچھ رسول تمہیں دے اس سے لے لو اور جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جاؤ. یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آپ چلے تو آپ نبی سے محبت کرنے والے ہیں، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستوں کو ترک کر دیا تو سمجھیے کہ آپ نے صراط المستقیم کو ٹھکرا دیا. اور جس نے صراط المستقیم کو ٹھکرایا اور جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کو ٹھکرایا اللہ اس کو ترک کرے گا. لیکن اس کا افسوس آج ہمارے مسلمان بھائی خود نبی سے محبت کرنے والے بتلاتے ہیں، دن و رات مزاروں اور درگاہوں پر سر خم کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ اس کے رسول کے مت والے ہیں. اپنے داڑھیوں کو مڑوا کر چلنے والے کہتے ہیں کہ ہم نبی کے مت والے ہیں. نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر بابا اور پیروں کا اپنا طریقہ کو اپنا شیوا بنانے والے کہتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں. نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر، نبی کے قول و کردار کو چھوڑ کر، نبی کے مذہب کو چھوڑ کر اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ آئلہ محمد کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں. ارے کیا یہ محبت ہے کہ تاجدار مدینہ جو اس کائنات میں اللہ رب العالمین کے بعد سب سے افضل ہے، ان کے قول و کردار کو چھوڑ کر، ان کے مذہب کو چھوڑ کر، ان کے اسلام کو چھوڑ کر سماج کو اللہ کے واقعہ میں بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کو بھلا بیٹھے جائے؟ ارے محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں، اور تم سچ نبی سے محبت کرتے ہو، تم صرف اللہ اور رسول کے خاطر دن میں 5 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر 5 وقتہ نماز پڑھ کر دکھاؤ. اور تم نبی سے محبت کرتے ہو تو لا یؤمنُ احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے والدین، اولاد اور دنیا بھر کے لوگ سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. اس کے مطابق عمل کر کے دکھاؤ. اور تم نبی سے محبت کرتے ہو تو نبی کے فرمان کو سنو کہ تم میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے اولئک هم الراشدون، یہ لوگ بلا نجات پانے والے ہیں. تو کہیں اولئک هم المفلحون، یہ لوگ بلا نجات پانے والے ہیں. تو کہیں اولئک هم الفائزون، یہ لوگ نجات پانے والے ہیں. تو کہیں اولئک هم الراشدون، یہ لوگ سچے راستہ ہے. غور کیجئے کہ کتنے فضیلت ہے ان اصحاب کرام کی، اور ان کے بارے میں روح تشریح کرنے سے بات آ جاؤ تم نبی کے ٹھیک ٹھیک پیروکار ہو اور نبی سے محبت کرنے والے ہو. لیکن سامعین کرام آج ہمارے مسلمان بھائی وہی نہیں جانتے ہیں کہ محبت رسول کسے کہتے ہیں، وہی نہیں جانتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے کسے ہوتے ہیں. میرے بھائی دوستو، آئیے میں بتاتا ہوں کہ محبت رسول کسے کہتے ہیں. محبت رسول ایک نام ہے جو آپ کے نظروں کے سامنے سے کوئی حدیث شریف گزرے تو ان پر عمل کرنے کے لیے ہمارا دل طرف اٹھے. جب نبی کا کوئی فرمان سنے تو ان کے اتباع کے لیے ہم دوڑ پڑے. جب نبی کا کوئی تعلیمات سنے تو ان کو اپنے آپ کو اسی جان و مال کی قربانی لگا دے. جب نبی کا طور طریقہ یا اس کے اخلاق کا سنو تو اپنے آپ کو اسی ساچے میں ڈالنے کی کوشش کرے کہ جس اخلاق کے تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اسے کہتے ہیں محبت رسول. اور جو شخص ان تمام تعلیمات کو ٹکرائے گا یا نبی کو فرمان علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکون بہا، کہ میرے سنت اور میرے خلفاء الراشدین کو اپنائے رکھنا جو اصحاب رشد ہدایت ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کے طور طریقے کو اپنائے اور ان کو سنتوں کا عمل کرے. آخر میں اس شعر کے ساتھ میں اپنے باتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں ہی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یا رب العالمین ہم سبھی مسلمان بھائی کو محبت رسول سے محبت اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ مسجد کی آواز کو